سے ان کو جانتے بھی ہیں. عربی کا قاعدہ ہے ایک ہے کم ایک ہے زیادہ. کم زیادہ تو سمجھتے ہیں نا, ہے نا. ایک ہوتی چیز کم ہے اس کو کم بولتے ہیں, جو اس سے زیادہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ زیادہ. اسی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کم کو بولتے ہیں قلیل اور زیادہ کو بولتے ہیں کثیر. مثال کے طور پر میں نے اس کی ایک پتی توڑی گلاب کی, یہ کیا ہوگی؟ یہ کم ہے نا, کیونکہ یہ پورے پھول میں کتنی پتیاں ہوں گی, اس کے مقابلے میں یہ کم ہے. اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ قلیل. اور یہ پھول میں جتنی پتیاں ہیں اس کو آپ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ کثیر بولیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. مگر عربی زبان کی فصاحت و بلاغت یہی تو ہے. ہم لوگوں کے نزدیک کے دو چار جملوں میں ہم اپنی پوری بات کر دیتے ہیں, مگر عربی ایسی لینگویج ہے, ایسی زبان ہے کہ اس میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو عربی سمجھ لیتا ہے, خدا کی قسم میرے نزدیک دنیا میں اس سے اعلیٰ اور اس سے بہتر کوئی لینگویج ہی نہیں. ایسی بے مثال زبان عربی جسے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم لوگ جنگل میں جو شیر ہوتا ہے اس کو ٹائیگر بولتے ہیں, ہے نا. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ شیر بولتے ہیں. اب آپ جنگل میں جائیں, شیر بیٹھا ہو تو اس کو شیر ہی بولیں گے, سو رہا ہو تب بھی شیر بولیں گے, جاگ رہا ہو تب بھی شیر بولیں گے, کھانا کھا رہا ہو تب بھی شیر بولیں گے, دوڑ رہا ہو تب بھی شیر بولیں گے. ایسا تو نہیں کہ نام بدل جائے, وہی نام رہے گا نا. ٹائیگر ٹائیگر ہی ہے, چاہے سو رہا ہو, جاگ رہا ہو, کھا رہا ہو, پی رہا ہو, دوڑ رہا ہو, لڑ رہا ہو, کوئی بھی کام کر رہا ہو, وہ ٹائیگر, وہ شیر. مگر عربی میں ایسا نہیں. عربی میں فصاحت اور بلاغت کیا ہے کہ آپ ایک شیر کے 99 نام. عربی میں ایک لفظ شیر کے 90 نام. اگر شیر سو رہا ہے تو اس کا نام دوسرا ہے, جاگ رہا ہے تو دوسرا نام ہے, کھیل رہا ہے تو دوسرا نام ہے, شکار کر رہا ہے تو دوسرا نام ہے. کبھی اس سے اسد بولتے ہیں, کبھی لیس بولتے ہیں, کبھی غضنفر بولتے ہیں. تو یہ ایک لفظ ہے شیر, مگر اس کی ہر ادا میں نام بدل جاتے ہیں. اب آپ کو پوری کہانی کہنے کی ضرورت نہیں کہ شیر کھانا کھا رہا ہے, شیر پانی پی رہا ہے, شیر جاگ رہا نہیں. عربی کی بلاغت کیا ہے؟ صرف آپ نے نام اس کا رکھا, لوگ سارے سمجھ گئے کہ شیر کھا رہا ہے. دوسرا نام پکارا, شیر سو رہا ہے. تیسرا نام پکارا, شیر حملہ کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو ہم لوگوں کے وہاں کیا ہے؟ کم زیادہ. ایک پتی ہے وہ کم ہے, 10 پتی ہے تو زیادہ. اچھا یہ پورے جتنے پھول ہے اس میں بہت ساری پتی ہے نا, اس کے لیے ہم نے صرف ایک جملہ اور بڑھا دیا کہ کم زیادہ بہت زیادہ. اسی میں ہمارا کام بن جاتا. مگر عربی میں ایسا نہیں, اس میں بھی لمٹ ہے. ایک ہے زیادہ, ایک ہے اس سے زیادہ, ایک ہے اس سے زیادہ, ایک ہے بہت زیادہ, اور ایک اتنا زیادہ کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں. سب کے الگ الگ نام. تو میں نے اسی لیے بتایا آپ کو الکوثر سمجھنے کے لیے آپ کو کوثر سمجھنا پڑے گا, اور کوثر سمجھنے کے لیے اکثر سمجھنا ہوگا. تو کم اور زیادہ کو کیا بولتے ہیں؟ قلیل اور کثیر. جو کم ہے وہ قلیل, زیادہ ہے وہ کثیر. بہت پیاری بات کر رہا ہوں, آپ تھوڑا سا سمجھ لیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جو آپ نے ابھی اشعار میں سنے ہیں, وہ سب کی سب آپ کے دل و دماغ کو روشن ہو جائے. پوری داستان کی ضرورت نہیں, یہی الکوثر ہم کو سب سکھا دے گا. اب الکوثر میں نے کہا کم اور زیادہ. جو زیادہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کثیر. اب اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو اس کے لیے کثیر نہیں کہیں گے. اگر بہت زیادہ ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے اکثر. اب اگر اتنا زیادہ
अब अक्सर कहा जाएगा, और अगर उससे कहीं ज्यादा हो तो उसे कौसर कहा जाएगा। ये मिसाल दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इतना हो कि पूरी दुनिया में एक नेमत ऐसी हो जो पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अरबी में? उसको बोलेंगे कौसर। और जो हर जहान में मौजूद हो उसे अल कौसर बोलेंगे। अब ये तो मैंने आपको लफ्जी माना बता दिया। अब आप समझ रहे हैं दिया अल्लाह ने अपने महबूब को, और कितना दिया? इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि न कायनात में कोई इंसान है, न चरिंद परिंद है, न कोई ऐसी मखलूक है कि वो जो अल्लाह ने अता किया है उसके बारे में सोचना तो दूर, गुमान भी नहीं कर सकता, क्योंकि देने वाला परवरदिगार है, लेने वाले मुस्तफा। उसने कितना दिया, मुस्तफा ने कितना पाया, ये कोई नहीं जानता। बात समझ रहे? अब ये तो लफ्जी माना आपने समझ लिया। अब आइए इसके मानवीय माने को समझें। मानवीय माना क्या है? कि ये दुनिया जिसे हम देखते हैं, कोई दुनिया में है ऐसा इंसान कि जो दावा करे कि दुनिया की हर नेमत को मैं जानता हूँ? कोई कह सकता है? आप कहेंगे जो मद्रास में, चेन्नई में दरिया है, उसके अंदर के कीड़े मकोड़े और मच्छी को ही नहीं आज तक कोई गिन पाया, तो पूरी दुनिया को कौन जान सकता है ना? आसमान में अल्लाह की कितनी मखलूक बसती है, कोई जान पाया? नहीं। जमीन के अंदर अल्लाह की कितनी मखलूक है, कोई जान सकता है? दुनिया का कितना बड़ा साइंसदान आ जाए मगर ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह की तमाम मखलूक को मैं जानता हूँ, नहीं कर सकता ना। तो ये अल्लाह की जो नेमतें हैं, जमीन में, आसमान में, दरियाओं में, पहाड़ों में, कहकशा में, चमन में, जहाँ जहाँ भी अल्लाह की नेमतें हैं, ये हमारे लिए कम है कि ज्यादा? बोलिए। हमारे लिए ज्यादा ही नहीं, इतनी ज्यादा कि हम तो गिन भी नहीं सकते। आप पूरी कायनात को तो छोड़ दो, सिर्फ तिरछनापल्ली में क्या कुछ है कोई नहीं कह सकता। तिरछनापल्ली को भी छोड़ दो, सिर्फ इस मस्जिद के अंदर खुदा की कितनी नेमतें हैं कोई नहीं गिन सकता। अब मस्जिद को भी छोड़ दो, ये हमारे नसीब साहब बैठे, इनकी बॉडी के अंदर अल्लाह की कितनी नेमत है कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। अच्छा, तो मेरी मूंछों में बाल है, कोई बाल गिन सकता है? बोलिए। अपनी मूंछों में गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। सिर्फ मूंछों में जो बाल है, हमारी ताकत तो इनको भी गिनने की नहीं। हम मूंछों के बाल नहीं गिन सकते तो कायनात के नेमतों को कहाँ गिन सकते? बात समझ रहे ना? और अल्लाह फरमाता है इंसानों, तुम एक नेमत को नहीं शुमार कर सकते, तुम्हारा रब ऐसा बेमिसाल खालिक है, ऐसा परवरदिगार है। फरमाता है मताओ दुनिया कलील, तुम्हारी दुनिया की जो नेमतें हैं ये कसीर, अक्सर और कौसर की बात नहीं, ये जो कसीर भी नहीं है, कलील है, कम, ज्यादा की भी बात नहीं। अल्लाह फरमाता है कि जिस माबूद की तुम इबादत करते हो, जिस खालिक की तुम इबादत करते हो, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, तुम्हारा खुदा ऐसा पावरफुल है, इतना बाइख्तियार है कि इस कायनात की तमाम नेमतें जिसको कोई रुए जमीन में गिर भी नहीं सकता, उसके नजदीक तमाम आलम की नेमतें कसीर भी नहीं बल्कि कलील है, कम है। आप समझ में आएगा अल्लाह का इख्तियार? बात समझ में आई? अब जरा गौर करो कि जिस खालिक के नजदीक, जिस माबूदे हकीकी के नजदीक, जिसे हम खुदा और परवरदिगार रब्बुल इज्जत कहते हैं, उसके नजदीक पूरी कायनात की नेमतें, बोलिए कम है कि ज्यादा? बोलिए कम है। अल्लाह के नजदीक सारी कायनात की नेमतें ज्यादा नहीं, कम है। जिसके नजदीक पूरी कायनात की नेमतें कम हैं,
وہ فرماتا ہے اے لوگوں کہ کائنات کی نعمتیں کم ہیں مگر جب میں اپنے محبوب کو عطا کرتا ہوں تو قلیل نہیں، کثیر بھی نہیں، اکثر بھی نہیں، کوثر بھی نہیں، بلکہ جب محبوب کے دینے کی بات آتی ہے تو میں الکوثر عطا کرتا ہوں۔ لوگ قلیل کو نہیں آج تک جان پائے، ارے جن کی اوقات قلیل کو سمجھنے کی نہیں ہے وہ کثیر کو کیا سمجھے؟ جو دو پیروں کے جانور جو نبی کی برابری کرتے ہیں، ارے نادان تو میرے آقا کی بات کرتا ہے، میرے خالق نے تو کائنات کی نعمت اس کے نزدیک قلیل ہے، جب وہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے تو کثیر بھی نہیں عطا کرتا، اکثر بھی نہیں، کوثر بھی نہیں، کہتا ہے محبوب انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے تجھے الکوثر عطا کیا۔ دینے والا جیسا بے مثال ہے ویسے ہی اس کا پانے والا بھی رسول بے مثال۔ اب کوئی کہے کہ ہم معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم وہ بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں ان کو علم نہیں پیٹ پیچھے کا، تو کہنا نادان تیری حیثیت تو قلیل کی بھی نہیں ہے، میرا رب تو سورہ کوثر میں الکوثر عطا کرنے والا، جس نے الکوثر عطا کیا ہے تو اس کے لیے کائنات میں ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کی اس کو خبر نہ ہو؟ ایسی کوئی چیز ممکن ہی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ کی۔ کس کو کب موت آئے گی یہ بھی حضور جانتے ہیں، کس کو کیا ملے گا میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا نا کہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کا اختیار ہے کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بے مثال بنا دیا، ان کے لیے کائنات میں کوئی چیز پردہ راز میں رہی نہیں، جو کچھ بھی ہے سب کی خبر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ تو دینے والا پروردگار ہے اور پانے والے اللہ کے محبوب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے بندو تمہارا رب عالمین کا رب ہے تو اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین۔ تم تو ایک عالم میں ہو، ایک عالم کی تم کو خبر نہیں، مگر تمہارا رب ایسا با اختیار اور با پاور ہے کہ اللہ اس ایک عالم کے لیے رب نہیں ہے، فرماتا ہے جتنے بھی میں نے عالم بنائے جن کو دنیا جانتی بھی نہیں، ہر عالم کا میں رب ہوں، پالنہار ہوں، تو میرا محبوب ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ ہم کو آپ کو اپنے محبوب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے جو آج سب سے بڑی کمی ہے آج مسلمانوں کے اندر، وہ آپ ہوں یا میں ہوں، سب اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کمی کیا ہے؟ ہم زبان سے تو اسلام کے قائل ہیں، مگر جب دل میں اپنے ڈٹولتے ہیں تو ذرا غور کرو کہ جو ہماری زبان پہ اسلام کے ترانے ہیں کیا دل کی گہرائی میں وہی محبت اسلام ہے؟ اگر ہے تو کامیاب ہے، اور نہیں ہے تو ہماری زندگی فضول ہے میرے دوست۔ اگر اللہ ایسا با اختیار رب ہم کو ملا ہے، اتنا اعلیٰ مذہب مذہب اسلام ہم کو ملا ہے، تمام نبیوں رسولوں کا امام رسول اللہ نے ہم کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے وہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ سب کچھ اعلیٰ اور افضل پانے کے بعد بھی اگر ہمارے پاس یقین کی دولت نہیں تو یاد رکھو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو ایک ایک حرف کو دل میں بیٹھا لو، دماغ میں بیٹھا لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کائنات میں ہے ہی نہیں، کبھی تصور ہی نہیں کرنا کہ اس کے سوا کوئی خدا ہو سکتا ہے، اور اس کا رسول محمد رسول اللہ، اس کے رسول اللہ کے رسول ہیں۔
اب جب یہ کلمے کو تم نے دل میں اتار لیا تو یقین رکھنا کہ تمہارے ہر بگڑے ہوئے کام دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، پروردگار بنا سکتا ہے نا؟ جو کوئی کام نہیں کر سکتا وہ ہمارا رب کر سکتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو قاسم بنا کے بھیجا۔ دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، ہم کو نہیں دے سکتا جو اللہ کے محبوب ہم کو عطا کر سکتے۔ اس کو یقین بناؤ، دل میں یقین کے ساتھ رکھو کہ اللہ عزت وہی دیتا ہے، رزق وہی ہم کو دیتا ہے، شان و شوکت وہی ہم کو دیتا ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے تو ذلیل و رسوا بھی وہی کرتا ہے۔ عزت کی سربلندی جو آج ہم کو یا آپ کو ملی ہے، یہ ہماری طاقت نہیں کہ یہ عزت ہم پا سکیں، ہمارے رب نے ہم پر فضل کیا ہے تو ہم کو یہ عزت نصیب ہوئی۔ ہمارے رب نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم آج دنیا میں عزت دار بن کے جی رہے ہیں۔ آج دولت عطا ہوئی ہے تو ہماری محنت سے نہیں، خدا کے فضل سے ہم کو دولت ملی۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، یہ سب جب تک خدا کا فضل شامل نہ ہو جائے، خدا کی قسم نہ تجھے اولاد مل سکتی ہے نہ دولت مل سکتی ہے۔ سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کو پہلے دل میں بیٹھاؤ کہ ہم کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ناراض ہو جائے، کتنا ہی بڑا لیڈر ہو، سیاستدان ہو، حد تو یہ ہے کہ امریکہ جیسا ہو، وہ بھی ہمارا کچھ بگاڑنا چاہے گا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک رب کی حمایت ہمارے ساتھ شامل ہے۔ جب تم یقین دل میں رکھو گے تو پھر دیکھو خدا کی مدد کیسے حاصل ہوتی۔ تو پہلی چیز اپنے رب پر مکمل یقین رکھنا اور اس کے رسول پر مکمل یقین رکھنا کہ جو اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہم کو مل جائے گا وہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تم خدا اور رسول پر کامل یقین رکھ لو گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلام پر بھی کامل یقین رکھو کہ اللہ کا کلام قرآن عظیم، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے اور ایک ایک حرف ایسا بے مثال ہے کہ اگر دل کی گہرائی میں اتار دیا جائے تو ہماری ہدایت کے لیے پورا قرآن نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی۔ یقین شرط ہے۔ آج ہمارے پاس یقین کی دولت کمزور ہو گئی، اسی لیے میں اس میں زور دے رہا ہوں۔ مولانا روم کی بہت پیاری حکایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اگر اس کو آپ دل میں اتار لیں گے تو ہم سب کے دل ایمان سے منور ہو جائیں گے۔ یہ کوئی حکایت کسی ایسے ویلے کے نہیں، وقت کے اس عالم دین کی ہے کہ جسے دنیا مولائے روم کہتی ہے۔ مولوی عالم فاضل ہونا کمال کی بات ہے، مگر مولا ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ آپ سمجھیں مولا کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو اس حکایت کو سمجھانے کے لیے مولانا روم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ اللہ نے ان کو کیا شان عطا کی۔ بغداد میں جس وقت مولانا روم نکلتے تھے تو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی مولانا روم کو، جس وقت اپنا شاہی لباس پہن کر مدرسے سے آپ خانقاہ کے لیے، مسجد کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کے پیچھے شاگردوں کی پوری جماعت ہوتی تھی۔ یوں کہنے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بلیک کمانڈو کی فوج ساتھ میں چل رہی۔ اس شان و شوکت سے مولانا روم نکلا کرتے تھے اور اللہ نے ایسا بے مثال علم عطا کیا تھا مولانا روم کو کہ چلتے پھرتے مسائل کے جواب عطا کرتے تھے۔ ادھر سے ایک شاگرد نے سوال کیا، حضرت اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ فرماتے اس مسئلے کا فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں مصنف نے یہ حاشیہ لکھا ہے، صفحہ نمبر نوٹ کرو، پیج نمبر نوٹ کرو، مصنف نوٹ کرو۔ ادھر اس کو بتا رہے ہیں، ادھر والے نے کہا حضرت یہ مسئلہ، اس کا جواب کہاں ہے؟ فرمایا اس مسئلے کا جواب فلاں فلاں کتابوں میں ہے، اس کے مصنف کے نام یہ ہے، پیج نمبر یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے۔ ایسا بے مثال علم مولانا روم کو خدا نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد بھی آپ ان کی حقیقت کو سمجھو کہ آپ جب بیان کرنے کے لیے ممبر اسکول پر بیٹھتے، کون؟ مولانا روم، تو آپ
دنیا اسلام میں جہاں جہاں اسلامی سلطنتیں تھیں آپ کے علم کے ڈنکے بج رہے تھے. لوگ آپ کی محفلوں میں آتے تھے کہ کوئی عالم کو اگر دیکھنا ہے تو مولانا ابو کو دیکھنا. ایسے بات سرائی. ایک دن ممبر پہ بیٹھے بیان کرنے جا رہے تھے. اچھا اللہ کی شان یہ بھی دیکھو کہ جو مشہور ہوتا ہے اس کے حاسد اور دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس کے حاسد دشمن کون ہوتے ہیں؟ بزنس مین, کاروباری نہیں ہوتے, بلکہ عالم کے حاسد بھی عالم ہوا کرتے ہیں. جس طرح ایک کپڑا فروش جو کپڑے کا دھندا کرتا ہے اس کے حاسد کون ہوتے ہیں؟ سنار ہوتے ہیں. لکڑی بیچنے والے ہوتے ہیں نہیں, اس کے حاسد بھی کپڑا بیچنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ حسد ان کو اس لیے ہے کہ میرا دھندا کمزور ہے اس کا زیادہ, انہیں اپنے دھندے سے مطلب. تو بلا تمثیل یہی حال ہے. یہاں مولانا ان کو اللہ نے وہ شہرت عطا کی تھی کہ علم کے ڈنکے بج رہے تھے, ان کے حاسد بھی جلنے والے بھی کوئی اور نہیں, وقت کے بڑے بڑے علماء تھے جو ان سے جلتے تھے. تو تاریخ میں آتا ہے کہ مولانا روم جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے, جیسے ہی خطبہ پڑھا آپ نے, ایک صاحب سامنے سے کھڑے ہو گئے. اچھا یہ جو علم والے ہوتے ہیں بہت ہوشیار بھی ہوتے ہیں. یہ ماشاءاللہ مولانا کی بھی یہاں جماعت موجود ہے, یہ ہم سب جاننے والے لوگ ہیں. تو علم کے جو جانکار ہیں اس معاملے میں دماغ بہت رکھتے ہیں, خود نہیں آتے, اپنے شاگردوں کو دوسروں کو بیچتے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہا حضرت کتابوں کا مطالعہ کر کے بیان کرنا کوئی کمال کی بات ہے کیا؟ آپ بیان کرتے ہیں, بہت سارے عالم بیان کرتے ہیں, کمال تو یہ ہے کہ بغیر مطالعے کے جو آپ کو اچانک ٹاپک دے دیا جائے اس پہ بیان کرے تو کمال کی بات ہے. مولانا ابو سمجھ گئے کہ اپنے طرف سے نہیں کسی نے بھیجا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, اگر تجھ کو اسی بات کا دولہ ہے, میں اپنے علم کے چرچے نہیں کرتا, نہ فضیلت بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تیری خواہش ہے, تو بتا کہ میں آج کس عنوان پر بیان کروں. تو بتا دے, جو تو کہے گا اسی پہ بیان ہوگا. اب وہ پہلے سے سکھایا آیا تھا, پہلے سے اس کو سوال جواب سب دے دیے گئے تھے. فوراً کھڑا ہوا کہ حضرت قرآن میں سورہ والضحیٰ, میں چاہتا ہوں کہ پوری سورت والضحیٰ پہ نہیں, والضحیٰ جو لفظ والضحیٰ ہے آج اسی پہ آپ کا بیان ہونا چاہیے. صرف والضحیٰ پہ ہونا چاہیے, اس کے آگے پیچھے نہیں. مولانا روم مسکرائے, فرمایا کہ تو نے ٹائٹل جو دیا ہے مجھے اتنا بڑا دے دیا, اتنا بڑا دے دیا کہ شاید مہینوں خرچ ہو جائے, مہینوں خرچ ہو جائے. میں والضحیٰ پہ بھی آج بیان نہیں کروں گا. والضحیٰ میں جو شروع میں واو لگا ہے آج میں صرف واو پہ تقریر کروں گا. پورے والضحیٰ پہ ضرورت نہیں ہے, صرف لفظ واو جو والضحیٰ میں شروع میں لگا ہے آج کی میرا پورا بیان اسی پر ہوگا. تاریخ میں آتا ہے جب مولانا ابو نے لفظ واو پہ بیان شروع کیا تو پوری رات ختم ہو گئی, 6.5 گھنٹے آپ کا بیان چلتا رہا صرف لفظ واو پر. جب بیان ختم ہوا تو جو حاصل تھا وہ بھی, اور اس کے پیچھے پیچھے بہت سارے آپ کے سامنے پیروں پہ گر گئے. یہ ہے مولانا روم. اب آپ نے سمجھا کہ کیسا زبردست اللہ نے مولانا روم کو علم عطا کیا. انہوں نے یہ حکایت لکھی ہے, واقعہ لکھا ہے, یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ واقعے کی اہمیت کو سمجھیں. کسی چھوٹے مولانا کا لکھا ہوا نہیں, مولانا روم کا لکھا ہوا. آپ نے فرمایا کہ ایک چرواہا جو جانور چراتے ہیں, ہماری اردو بھاشا میں اس کو چرواہا بولتے ہیں, جانوروں کو بکرے بکری چراتے ہیں, جنگل میں لے جاتے ہیں, ان کو چرواہا بولتے ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ چرواہا اپنے جانور روزانہ چرانے کے لیے لے جاتا, چرا کے واپس آتا. بہت غریب تھا, پرابلم تھی اس گاؤں میں. پرابلم کیا تھی کہ گاؤں کے اندر جو ہے کھانے پینے کا چارہ نہیں تھا, اس لیے بغل میں ناؤ کشتی تھی, آپ کی دریا تھی, دریا کو پار کرنا پڑتا تھا. اس کے پیچھے جنگل تھا, وہاں پر چارہ ہی چارہ تھا کھانے پینے کا. تو یہ بیچارہ روزانہ ناؤ پر کشتی پر اپنے جانوروں کو بیٹھاتا
دریا پار کرتا، جنگل میں لے جاتا، وہاں چارہ کھلاتا، شام کو جانوروں کو پھر ناؤ سے پار کر کے واپس لاتا۔ تو جمعے کے دن نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے امام صاحب، تو جو ان مسجد کے امام تھے انہی کے پاس پہنچ گیا، غریب آدمی نے کہا حضرت میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، حل کر دیں۔ امام صاحب نے کہا بھائی کیا ہے؟ یہ حکایت مولانا روم نے کتاب میں نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں امام صاحب کے پاس وہ چرواہا پہنچا اور کہا حضرت میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، اس زمانے میں آج تو روپے بھی نہیں چلتے، اس زمانے میں 1 آنا 2 آنا یہ سب چلا کرتے تھے۔ کہا حضرت میں روزانہ اپنے تمام جانوروں کو ناؤ پر لے کے جاتا ہوں، اس ناؤ کا کرایہ 2 آنا میرا جانے کا خرچ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 2 آنا۔ اور جب شام کو واپس آتا ہوں تو پھر 2 آنے کا کرایہ لگ جاتا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، 4 آنے تو صرف جانوروں کو چرانے میں آنے جانے میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ اگر کاش آپ کوئی ایسا وظیفہ عمل بتا دیں کہ مجھ غریب کے یہ 2 آنے جانے کے اور 2 آنے واپسی کے بچ جائیں تو میرے بچے 1 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھانا مل جائے گا۔ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب وہ بیچارے مولانا تھے، مولانا روح فرماتے ہیں کہ وہ صاحب قال تھے، صاحب حال نہ تھے۔ قال مطلب جیسا آج اکثر کمی کیا ہے کہ آج ہم لوگ مدرسوں میں علم تو حاصل کر لیتے ہیں، علم حاصل کرنا ایک کام، مگر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم قرآن جو ہم نے حاصل کیا ہے، حدیث کا علم جو حاصل کیا ہے، کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ بولیے مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو حدیث کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، تم بھی عمل کرو اور کو بھی کراؤ، یہی تو مقصد ہے۔ مگر آج کیا ہے؟ مدارس میں اکثر دیکھا جائے کہ علم حاصل کر لیتے ہیں مگر عمل کے میدان سے خالی ہوتے ہیں۔ جب خود عمل نہیں کریں گے تو قوم کو عمل کرائیں گے، کیسے ہوگا؟ تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ وہ جو معارف تھا، جو امام تھا، وہ بھی صاحب قال تھا۔ اب اس نے سوچا غریب آدمی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ مسئلہ بتا دو ورنہ پیچھے پڑے رہے گا۔ کہا دیکھو ایسا ہے کہ اب تم جانوروں کو جب چرانے کل جانا تو میں تم کو وظیفہ دے دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اپنے جانوروں کو دریا میں پیر رکھ کے پار کر لینا۔ یہ کہہ کے غریب کو بھیج دیا۔ اب یہ غریب جو تھا جب اس نے یہ وظیفہ پا لیا بسم اللہ کا، تو مولانا روم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ غریب چرواہا ضرور تھا مگر وہ صاحب حال تھا، صاحب یقین تھا۔ اس کو اپنے رب پر، اس کے کلام پر کامل یقین اور بھروسہ، جسے ہم کہتے ہیں کانفیڈنس تھا کہ میرا رب سچا، اس کا کلام سچا، اس کا ایک ایک حرف سچا۔ اس کو یقین تھا، بڑا خوش ہوا اب تو مجھے فری میں قرآن سے ایک ثبوت مل گیا ہے، ایک ایسا تحفہ مل گیا ہے کہ اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیونکہ صاحب یقین تھا نا، اس کو شک نہیں تھا کہ کام کرے گا کہ نہیں۔ آج بہت سارے لوگ مارکیٹ میں پھرتے نظر آتے ہیں، وہ حافظ جی دکھے حضرت تعویذ بنا دو، بہت پریشان ہے، ان سے تعویذ لیا، پھر دیکھا ارے جامع مسجد کے امام صاحب آ رہے ہیں، ان کے پاس آئے گا حضرت آپ تعویذ بنا دیجیے، بہت پریشان ہے۔ ایک تعویذ لیا، اس کو گلے میں ڈالے ہے، اس کو خود یقین نہیں، اب ان کے پاس آ گیا حضرت آپ تعویذ دے دو۔ انہوں نے بیچاروں نے محنت کر کے تعویذ بنایا۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اب عالم سے کام لے رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کریں، خدمت کرنا تو دور کی بات، تعویذ دیا، چلتے ٹائم جزاک اللہ کہا، وہ تعویذ دیا، پہن لیا۔ اب پہن لیا، ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ یہ بھی کام کرے گا کہ نہیں، اور آگے بڑھے، اتفاق سے چنئی پہنچ گئے، وہاں جامع مسجد کے امام صاحب مل گئے، کہا یہ تو ان سے بھی بڑے امام صاحب، حضرت آپ تعویذ دے دو۔ ان سے بھی تعویذ لیا، اور اتفاق سے ہم جیسے ناکارہ مل گئے تو ہم سے بھی لے لیا، سب سے لیا تعویذ۔ اب کام ہوگا اس کا کہ نہیں بتائیے، بولیے۔ حضرت نے بھی دیا، ہم نے بھی دیا، انہوں نے بھی دیا، چنئی کے امام صاحب نے بھی دیا، کام ہوگا
ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کو یقین نہیں. اس کو اگر یقین ہوتا تو میری ان کی ضرورت نہیں ہے، خالی ہمارے پیچھے بیٹھے اگر اس کو یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، یقیناً خدا کے کلام کی تاثیر ہے، تو ان کے ہی تعمیر میں کام بن جاتا. اور یقین نہیں ہے تو مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، مفتی اعظم ہند کے پاس چلے جاؤ، کسی کے پاس چلے جاؤ، کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے دوستو. اسی لیے میرا آج کا مین ٹاپک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر یقین پیدا کرو. آج جو سب سے بڑی کمی ہے ہماری یہی ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مگر حال کیا ہے؟ ذرا سا بیماری آئی ڈاکٹر کے ہاتھ ڈھونڈنے لگتے ہیں، ارے ڈاکٹر صاحب جان بچا لو، میرا بچہ مر جائے گا. وہ نالائق تیرے بیٹے کی جان کیا بچائے گا جو اپنی جان نہیں بچا سکتا. پہلے بھروسہ تو کر اپنے رب پر. اگر تیرے رب نے تیرے بیٹے کی زندگی رکھی ہے تو خدا کی قسم تجھے اپولو جانے کی ضرورت نہیں، 1 روپے کی ماترا میں تیرا بیٹا کھڑا ہو جائے گا. یقین تو کر. یقین ہی نہیں ہے تو اپولو جا، کہیں ریجنسی جا، کہیں بھی جا، اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں. اس کا دیکھیے میرا بولنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ہاسپٹل نہ جائیں، ڈاکٹروں کو دکھائیں، کیونکہ یہ بھی سنت رسول ہے. دعا بھی ہونا چاہیے، دوا بھی ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دوا کراؤ، یقین خدا کی رحمت پہ رکھو. علاج کراؤ مگر دعاؤں پہ بھروسہ رکھو کہ دعائیں کام کریں گی تو یہی دوا تاثیر بن جائے گی، یہی دعا ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یقین شرط ہے. تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ وہ چرواہا جانور چرانے والا ضرور تھا مگر صاحب یقین تھا. اس کو اپنے خدا کا کامل یقین تھا. اس خوشی میں چلا، دوسرے دن سارے جانوروں کو لیا، دریا کے پاس آیا، پہلا دایاں پیر، سیدھا پیر دریا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھا. اللہ نے اس کو دریا میں ناصرہ دے دیا. خود آگے آگے چل رہا ہے، پیرے پیچھے سارے جانور بھی دریا پار کر رہے ہیں. بڑا خوش تھا کہ مجھے ایسا وظیفہ مل گیا، روزانہ صبح جاتا، شام کو آتا، دریا پار کرتا، نہ جانے کا کرایہ لگتا نہ آنے کا کرایہ لگتا. بچے بھی خوش ہیں کہ آج ہمارے ابا نے بہت دولت کما لی، اب اتنا آ گیا کہ ایک ٹائم نہیں تینوں ٹائم بھر پیٹ کھانا مل رہا ہے. اب اللہ کی شان دیکھو. مولانا روح فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے. ایک دن چرواہا اپنے جانوروں کو چراتے چراتے دیر ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. وہاں سے سارے جانوروں کو سمیٹ کر واپس آیا کہ چلو اب گاؤں چلتے ہیں. جانوروں کو اکٹھا کر کے جب دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا وہی امام صاحب جن سے وظیفہ لیا تھا دریا کنارے بیٹھے ہوئے. اب اس نے امام صاحب کو دیکھا کہ وظیفہ انہیں نے دیا تھا، فوراً آیا، ادب کیا کہ حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی میں کام سے گیا تھا باہر، آنے میں مجھے دیر ہو گئی، ساری ناؤ والے جا چکے ہیں، کشتیاں پلٹ چکی ہیں، کوئی مجھے لے جانے کو تیار نہیں. اب تو صبح ہی جانے کو ملے گا، اب میں پریشان ہوں، دریا کیسے پار کروں؟ ناؤ والے تو چلے گئے، کشتیاں پلٹ گئی. اب سورج جب تک نکلے گا نہیں تب تک ناؤ نہیں آئے گی، اور ناؤ نہیں آئے گی تو راستہ نہیں ملے گا. چرواہے نے سنا تو کہا واہ صاحب، امام صاحب آپ ہی وظیفہ بتاتے ہو اور آپ ہی ناؤ کا انتظار کرتے ہو. کہاں آپ ہی نے وظیفہ دیا اور خود آپ کا حال یہ ہے کہ کشتی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو. اب بیچارے امام صاحب بھی شرمندہ ہو گئے، کیونکہ یہ قال والے تھے، حال والے نہیں تھے. قرآن کا کلام تو پڑھنا جانتے تھے، خدا کا کلام تو پڑھنا جانتے تھے، مگر جس گہرائی سے، جس یقین سے خدا کے کلام پر صداقت اور سچائی کے ساتھ یقین اس چرواہے کو تھا، وہ امام کو نہیں تھا. اب بیچارہ شرمندہ ہو کے سر جھکائے بیٹھا تھا. کہا حضرت چلو، رات کہاں بیٹھے رہو گے، چلو دریا پار کرتے ہیں، میں تو آپ کے وظیفے سے روزانہ پار کرتا ہوں. کہا بھائی تو چل، پہلے تو چل، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. سوچا دیکھوں یہ پار کرتا ہے تو میں بھی ہمت کروں. اس کی تو روز کی
की आदत थी, खुदा पे भरोसा था, खुदा के कलाम पे यकीन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, दरिया पे पैर रख दिया, अल्लाह ने रास्ता दिया। अब आगे आगे वो हैं, पीछे पीछे जानवर चल रहे हैं। आधे दरिया तक पहुंच गया तो अब इमाम की भी अंदर कुछ हिम्मत आई, बात तो सही है, खुदा का कलाम सच्चा है, देखो रोजाना ये दरिया पार कर रहा है, मैंने ही इसको अमल बताया, अब मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ। हिम्मत बढ़ी, आगे बढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया पे पैर रखा। जैसे ही पैर रखा तो डूबने लगा। बात समझे आप? वो चरवाहा तो निकल गया, आगे बढ़ गया, मगर ये इमाम साहब जिन्होंने वजीफा दिया था बिस्मिल्लाह का, खुद बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया पे पैर रखा और डूबने लगे। अब आवाज हुई, शोर हुआ तो चरवाहे ने पलट के देखा कि इमाम साहब डूब रहे हैं, तो फिर तेजी से भागता हुआ आया और इनका हाथ पकड़ा, दरिया से निकाला, गोद में उठाया इमाम को और दरिया के उस पार ले आया। अब जब वहां पहुंचे तो कुछ इनके सांसें आई। कहा हजरत ये माजरा मुझे समझ में नहीं आया, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक जाहिल हूँ, गवार हूँ, मेरा काम है जानवर चलाना, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ तो रोज दरिया रास्ता देता है, अब मैं भी पार करता हूँ, जानवर भी पार करते हैं, और कुरान की यही सूरत आप पता करने वाले हैं, मुझे बताने वाले हैं, आप पढ़ते हो तो दरिया भी डूबते हो, ये माजरा क्या है? तो मौलाना नूर फरमाते हैं कि उस वक्त जब उस गरीब ने ये सवाल किया तो वो इमाम बोल उठा, आंखों के आंसू थे, निदामत के आंसू थे। कहा ऐ चरवाहे, ऐ गड़िया, तू खुशनसीब है कि तू जाहिल और गंवार तो जरूर है मगर साहिब यकीन है। काश तेरे यकीन का असर मेरे दिल में भी होता तो आज मैं भी दरिया को पार करता। ये तेरे यकीन का असर है, खुदा सच्चा, उसका कलाम सच्चा, उसका रसूल सच्चा, कमी मेरे यकीन की है, यकीन मेरा कमजोर है जिसने मुझे दरिया में डाल दिया, और तुझे यकीन की दौलत हासिल है तो खुदा ने तुझे दरिया में रास्ता दिया। और समझ में आई आपको? हमें पहले यकीन पैदा करना है कि इज्जत का मालिक परवरदिगार है, रिज़्क़ का मालिक परवरदिगार है, जिंदगी और मौत का खालिक हमारा रब है, वही हमको सब कुछ अता करता है। जब हम ये यकीन की दौलत हमारे अंदर पैदा होगी तो दुआएं भी असर करेंगी, पीरो मुर्शिद का फैजान भी मिलेगा, औलिया की अकीदत का सदका भी मिलेगा, सहाबा की चाहत का भी असर मिलेगा, और आका का प्यार भी तुमको मिलेगा। तो पहले हमको यकीन की जरूरत है। अब ये वाक़या तो सुना, यहाँ पर दर्स दिया है, बहुत प्यारा दर्स। ये वाक़या तो आपने सुन लिया, अब यहाँ पर एक सबक भी सुन लीजिए। सबक क्या है? सवाल किया शायर ने कि भाई चरवाहे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अल्लाह ने उसको रास्ता दिया, है ना, उसको रास्ता दिया, दरिया पार किया, मगर सवाल यह है कि पढ़ने वाला कौन था? चरवाहा, जानवर चराने वाला, और पार कौन कौन कर रहा है? चरवाहा भी कर रहा है, बकरे भी कर रहे हैं, बकरियां भी कर रही हैं। आप समझ रहे हैं? पढ़ा चरवाहे ने बिस्मिल्लाह, मगर अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बरकत से उसको भी रास्ता दिया, उसके सारे जानवरों को भी रास्ता दे दिया। बात समझ आई? अब अच्छा, एक और दूसरा सवाल, ये जो जानवर चरवाहे के साथ जा रहे थे सब दरिया पार कर गए ना? अब अगर आपसे सवाल कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे 100 जानवर, 80 जानवरों ने दरिया पार कर लिया, 20 जो जानवर थे उन्होंने कहा अभी भूख लगी और थोड़ा सा चारा खा ले, चारा खाने लगे, चरवाहे का साथ छोड़ दिया। अब आप बताइए, वो बाग में चले, चरवाहा निकल गया, उसके जानवर चले गए, अब ये जो बाग में जानवर आएंगे ये भी दरिया पार कर जाएंगे कि नहीं करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रहबर का साथ छोड़ दिया। आपको पूरे बयान का सबक यही है, इन्होंने अपने कायद का साथ छोड़ दिया, इन्होंने अपने रहनुमा का साथ छोड़ दिया। बल्कि आसान लफ्जों में आपको समझा दूं कि इन्होंने अपने मुर्शिद का दामन छोड़ दिया। इन्होंने जिस मुर्शिद का दामन
سوال سب آپ کے سامنے آ گئے کہ پڑھنے والا چرواہا ہے، دریا پار کون کر رہا ہے؟ وہ بھی کر رہا ہے، اس کا ساتھ جس نے پکڑا بولیے وہ بھی پار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ساتھ چھوڑا وہ ڈوب گئے، کیونکہ یہ امام نے بھی ساتھ چھوڑا تھا، چرواہا آگے بڑھا تھا تو وہ تو پار کر رہا تھا، یہ دیگر نے چلا ساتھ چھوڑا تو ڈوبنے لگا نا۔ بولیے یہ ڈوبنے لگا کیوں؟ کیونکہ یہ اگر کاش اپنی علم کو درکنار کر کے صاحب یقین کا دامن پکڑ لیتا تو یہ بھی پار ہو جاتا۔ وہ چرواہا ضرور تھا، عالم نہیں تھا، مگر صاحب یقین تھا، اس کا ہی دامن پکڑ لیتا تو یہ عالم بھی پار کر جاتا۔ اور بات بھی کیا بھی، جب اس چرواہے نے امام کو گود میں لے لیا تو بولیے پار کر گیا کہ ڈوب گیا؟ پار کر گیا نا۔ اب پوری کہانی کا نچوڑ سک گیا۔ اب یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ وہ جانور جن کو اللہ نے قوت گویائی کی عطا کی، انسان کی طرح وہ عاقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے، وہ جانور ہیں۔ اگر ایک جانور بھی اپنے قائد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ ایک جانور جو عاقل بھی نہیں ہے، بالغ تو ہے، عاقل بھی نہیں ہے، عقل نہیں رکھتا، یوں کہہ لے حیوان ناطق نہیں، حیوان ہے، جس کے پاس سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں، یہ ساری صلاحیتیں انسان پر لایا جاتی ہے نا۔ تو ایک انسان کا دامن اگر مضبوطی سے جانور نے پکڑ لیا تو خدا کا کلام اتنا سچا ہے، اس کا ایک ایک حرف اتنا سچا ہے کہ صرف بسم اللہ کی برکت نے سارے جانوروں کو راستہ دے دیا۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں حضرت حافظ جی سے روز آنا میں خوب ڈروا رہا ہوں، کچھ بیماری نہیں جاتی، سر کا درد نہیں جاتا۔ ارے نادان، کلام میں کمی نہیں ہے، تیرے یقین میں کمی ہے۔ خدا کا کلام سچا ہے، پہلے بھروسہ تو کر کہ خدا کا کلام پڑھا گیا ہے تو پانی ہی تیرے لیے دوا اور ماترا بن جائے، اس پہ پھونک مار دی جائے وہی شفا بن جائے۔ یہاں پر مولانا روم نے اس پورے واقعے کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، جب تم نے قائد کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ کی طرف سے تم کو نصرت اور حمایت حاصل ہو گئی، مدد مل گئی۔ جب تم نے قائد کو چھوڑ دیا تو تباہ و برباد ہو گئے۔ آج پورے بیان کا نچوڑ یہی ہے، آج مسلمان بھیڑ اور بکری کی طرح بکھرا ہوا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جو ہمارا اصل قائد ہے، خدا کا محبوب، ہم نے اس کا دامن مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ کاش اگر خدا کے حبیب کے دامن کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوتا، اور نبی جس کو اپنا قائد بنا، جس کو اپنا آئیڈیل بنا گئے، جو کہہ لے کہ جن کو اپنا نائب بنا گئے، یہ نائب انبیاء ہیں، وہ علماء بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں۔ ہم نبی تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے مگر نبی کے آل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نبی تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے مگر نبی کے اولیاء تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نبی تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، 1400 سال گزر گئے مگر عالم ربانی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تم اسی نسبت سے کہ یہ نائب مصطفیٰ ہیں، ان کے ہی دامن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیتے تو یقیناً آج کے مسلمان کسی اور عالم میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 313 ہوتے ہیں، ہم مضبوطی اور احتکام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا دامن پکڑتے ہیں تو اللہ 313 کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بھیڑ اور بکری کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے قائد کا دامن پکڑا ہی نہیں۔ کاش اگر مضبوطی سے پکڑا ہوتا تو آج بھی، خدا کی قسم، آج بھی جنہوں نے بڑے سرکار کا ہی دامن مضبوطی سے پکڑا ہے، آج بھی وہ فیضان سے مالا مال ہے۔ ذرا سمجھو، اللہ نے ہم کو اپنے دی ہے، پہلے یقین پیدا کرو اپنے اندر کہ ہم نے جس مرشد کا دامن پکڑا ہے، ہم جس ولی سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا کا ولی ہے، دنیا کا ولی نہیں ہے۔ ولی اللہ بناتا ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ غوث اعظم ہوں، وہ خواجہ ہند ہوں، وہ سلطان باہو ہوں، بااختیار جتنے بھی ولی ہیں، یہ حضرت داتا گنج بجوری ہوں،
جائے گا تو تمہیں اجمیر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم صرف دادا کے آسمانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تم دادا تو چھوڑو، دادا کے جو خدام ہیں یہاں پر اسی کباڑی مسجد میں یقین کے ساتھ اس ولی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلے یقین تو پیدا کرو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کی دولت عطا فرمائے۔ جب یقین ہوتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں دیکھو، آج سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ ہم نے جب اپنے قائدوں سے بھروسہ ہٹا لیا تو آج کوئی ایسا نہیں جس کو ہم قائد کہہ سکیں۔ چار لوگ اس کو مانتے ہیں تو چار اس کے خلاف، چار اجمیر جاتے ہیں تو چار بریلی جاتے ہیں، چار بریلی جاتے ہیں تو چار بچوچا جاتے ہیں۔ یہ سب بزرگ ہیں، بچوچا والے ہوں، بریلی والے ہوں، اجمیر والے ہوں، داپانیہ والے ہوں، سب بزرگ ہیں۔ اپنے پیروں کا دامن مضبوطی سے پکڑو، مگر یاد رکھو کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے مرید ہو گئے تو اب تم اجمیر نہیں جا سکتے، اب تم داتا کے گھر نہیں جا سکتے، اب تم سلطان باہو کے پاس نہیں جا سکتے۔ نہیں، یہ سب اللہ والے ہیں۔ تم دامن مضبوطی سے اپنے مرشد کا پکڑو، مگر جہاں کہیں اللہ کا محبوب ولی مل جائے اس کی بھی تعظیم کرو، اس کی بھی قدر کرو۔ اگر ہم ایک قائد کو اپنا سربراہ بنا لیتے تو آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی شان و شوکت کچھ اور ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سمجھ لیں تو یہی حکایت کافی ہے، ورنہ پوری رات کا بیان بھی ہمارے لیے ناکافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کی دولت عطا فرمائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس خالق پروردگار کے جیسا اس کا کوئی ثانی کائنات میں نہیں۔ وہ جیسا بے مثال ہے ایسا ہی اس نے اپنا محبوب بھی بے مثال بنایا ہے، جو اپنے محبوب کو الکوثر عطا کر رہا ہے۔ سارے علم دینے کا مالک وہی ہے، وہی موتی ہے، اپنے محبوب کو قاسم بنا کے بھیجا ہے۔ جس کو جو کچھ مل رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ غوث اعظم کے غلام ہو، قادری ہو، پریشان نہ ہو، دامن مصطفیٰ سے غوث اعظم تک تمہارا حصہ پہنچ جائے گا۔ اور غوث اعظم تک تمہیں پانے کے لیے جب حصے کی ضرورت پڑے گی تو تمہیں بغداد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس قادری مرشد کا تم نے دامن پکڑا ہے غوث اعظم کی بارگاہ سے اس قادری مرشد تک پہنچ جائے گا، اور وہاں سے تم کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے، چشتیوں کو چشتی آستانے سے، حنفیوں کو حنفی آستانے سے، جس سلسلے میں دیکھو، جس امام کی بارگاہ میں دیکھو، سب جگہ سے خیرات مل رہی ہے، مگر در وہی ہونا چاہیے۔ اپنے مرشد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب کی عزت کرو، سب کی توقیر کرو، سب کی قدر کرو، سب کو عزت پہ سب پہ بیٹھاؤ، مگر جو یقین ہے پہلے نمبر پہ یقین اپنے رب پر کرو، دوسرے نمبر پہ اس کے محبوب پہ کرو۔ اب اس کے بعد یہ یقین جب تمہارا خدا اس کے رسول پر ہو جائے گا تو اس کے آگے کا راستہ کھل جائے گا۔ تمہارے دل میں عظمت صحابہ بھی ہوگی، عظمت اہل بیت بھی ہوگی، عظمت اولیاء بھی ہوگی، اور جب یہ تمام عظمتیں تمہارے دل میں سما جائیں گی عظمت مرشد بھی سما جائے گی۔ پھر دیکھو گے تم چلتے پھر سے تمہیں مرشد کی بھی جھلکیاں نظر آئے گی، ان کا فیضان